جی میرا سوال یہ ہے کہ دھرم اور ادھرم کی پہچان کیا ہے؟ آسان زبان میں سمجھائیں۔ سوال مجھے بھی کرنا ہے کہ سنسار کا سچا مالک دکھتا تو ہے نہیں، پھر ہم اس کا سچا راستہ کیسے پہچانیں؟ جب سنسار کا سچا مالک اللہ تعالی ہر انسان کا امتحان لے رہا ہے تو ان نے اپنی سچی راہ کو سمجھنے کا انسانوں کو کیا چن دیا ہے؟ اللہ کی سچی راہ کو آسان طریقے سے سمجھائیں۔ دیکھیے دونوں سوال بہت اچھے کیے ہیں، لگ بھگ دونوں سوالوں کا ایک ہی سینس نکلے گا، ایک ہی جواب ہوگا۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں اور جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں سبھی سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خوشامد کرتا ہوں کہ جو بھی جواب دیا جائے اس کو دھیان سے سمجھ کر سنیں، اور جو ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا سنیں، ادھورا نہ سنیں، پورا سننے سے ہی صحیح بات سمجھ میں آتی ہے۔ پہلا سوال تھا کہ دھرم اور ادھرم کا مطلب صحیح کیا ہے۔ دوسرا سوال تھا، بڑا اچھا سوال تھا کہ جب سنسار کے سچے مالک نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس کو چلا رہا ہے، انسان کو جیون دے کر دنیا میں جیون جینے کے سارے سادھن دیے ہیں اس نے، جو بھی جیون جینے کے سادھن ہیں، کھانے کے، پینے کے، پہننے کے، ہر چیز اس نے مہیا کی ہے، ہر چیز اس نے دی ہے۔ تو پھر اگر وہ ہم انسانوں کا امتحان لے رہا ہے اس جیون میں، تو پھر اس نے ضرور جب جیون جینے کے سادھن دیے ہیں تو اس نے اپنی راہ کو پہچاننے کا بھی انسان کو چن دیا ہوگا، پہچان دی ہوگی۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب اس نے جیون جینے کے سارے سادھن دیے ہیں اور اس نے امتحان لیا ہے انسان کا، تو اپنی راہ کی سچی پہچان کا بھی ایک بہت آسان چن دیا ہے انسان کو، جس میں انسان کو زیادہ بھٹکنا نہ پڑے۔ اللہ کی راہ دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے، اللہ کو پہچاننا سب سے زیادہ آسان ہے، اللہ کو راضی کرنا دنیا میں سب سے آسان کام ہے، بشرطے کہ آپ ٹھیک سے سمجھ لیں۔ اب دیکھیے بات کو سمجھیں ہم، دھرم کا مطلب کیا ہے؟ دھرم کا مطلب ہے جو ایشوریہ رچنا پر آدھارت ہو اور انسان کے سچے مالک اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہو، جوڑتا ہو، اس کے قریب لے جاتا ہو۔ اور ادھرم کا مطلب ہے جو ایشوریہ رچنا کے خلاف ہو، برائی پر ہو، اور ادھرم انسان کو شیطان کے راستے پر لے جاتا ہے۔ شیطان کے راستے کا انجام ہے نرک کی آگ، موت کے بعد۔ اب دیکھیے آج کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں دیکھا ہے کہ نہیں، اور اللہ کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، اور موت کے بعد کی زندگی کو بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب نہ دکھنے والی چیزیں ہیں، انسان کو کوئی چیز دکھائی دے رہی ہو تو اس کو فوراً پہچان لے گا اور چیز کو پکڑ لے گا، لیکن جو چیز نہ دکھائی دے رہی ہو وہ بڑا نازک معاملہ ہے، اس میں بہت دماغ لگانے کی ضرورت ہے کہ جو چیز نہ دکھائی دے رہی ہو اور اس کو سچائی سے پہچاننا کہ صحیح خدا کون ہے، صحیح خدا کی پہچان کیا ہے، کیا موت کے بعد زندگی ہے یا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنسار کے سچے مالک کے سچے اوتار ہیں، سچے آخری انتم سندیشٹھا ہیں، سچے پیغمبر ہیں۔ یہ چیزیں پہچاننے کے لیے بڑا نازک راستہ ہے اور اس پہ ہمیں بہت عقل اور سمجھ کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان نے دنیا میں اتنا دھوکہ پھیلا رکھا ہے کہ انسان کو سمجھنا بڑا مشکل پڑ جاتا ہے، انسان کو سچی بات کو سمجھنا بہت مشکل پڑ جاتا ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو بہت قیمتی جواب دے رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ بات بتانے والا ہوں، اسے دھیان سے سنیں۔ نہ تو اللہ دکھائی دے رہا، نہ موت کے بعد کی زندگی دکھائی دے رہی، اور نہ آج کے زمانے کے انسان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو پھر ہم سنسار کے سچے مالک کے سچے راستے کو کیسے پہچانیں اور دنیا کی ساری گمراہیوں سے بھٹکنے سے کیسے بچیں؟ اب دیکھیے بات کو دھیان لگا کر غور سے سنیں، میں آپ کو بتانے والا ہوں سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ
آپ کیسے پہچان سکتے ہیں اور ساری دنیا کی گمراہیوں سے بھٹکنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اب دیکھیے وہ راستہ یہ ہے کہ آپ کو جس مالک نے بنایا ہے، جو آپ کا بنانے والا سچا مالک ہے، اس نے آپ کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، آپ کو جیون جینے کا طریقہ سکھایا ہے، اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے، شیطان کی برائی سے بے چینی رکھی ہے۔ یہ رچنا ہے، اس کا آدیش ہے کہ اچھائی پہ چل، برائی سے بچ۔ تو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ کی بنائی ہوئی رچنا جو تمہارے اندر ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا جو تمہارے اندر ہے، اس کے آدھار پر عقل سے سچ اور جھوٹ کو سمجھو، پہچانو۔ تو یاد رکھیں، سنسار کے سچے مالک نے ہمارا امتحان لیا ہے اور ہمیں اپنی سچی راہ کو پہچاننے کا یہ چن دیا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری دنیا میں آپ چیک کریں کہ کون سی دھارمک کتاب ہے جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، جو ہمیں پوری طرح سے برائی سے بچاتی ہے اور پوری طرح اچھائی پر چلاتی ہے۔ تو بھی میں نے تو چیک کیا ہے، میں نے پوری دنیا میں قرآن مجید کو پایا ہے۔ اب آپ میری بات پہ یقین نہ کر کے آپ خود چیک کر لیں، اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ ہو۔ اور ہم نے اپنے چینل کے اندر ایشوری رچنا کے آدھار پر ہی سارا گیان بتایا ہے، جو اللہ سے، ایشور سے انسان کو جوڑتا ہے، دھرم اور ادھرم بتایا ہے۔ اس لیے میں اپنی ہر ویڈیو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور اپنے بنانے والے سچے مالک کی سچی راہ کو پہچان جائیں اور جیون کے صحیح مقصد کو موت سے پہلے پہلے سمجھ جائیں۔ یاد رکھیں، ہمارا بنانے والا مالک ہمارا امتحان لے رہا ہے، اس نے ہمیں جیون دیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے، دو راستے سامنے کر دیے ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ ان دو راستوں کے دو انجام ہیں، مرنے کے بعد موت پر امتحان ختم ہو جائے گا، موت کے بعد دوسرا جیون شروع ہو جائے گا۔ دوسرے جیون میں ان دو راستوں کے دو انجام ہیں، اچھائی کا انجام اللہ کا انعام ہے سورگ میں، جو ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے، اور برائی کا انجام اللہ کی دردناک سزا ہے نرک میں، جہاں انسان نہ جیے گا نہ مرے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا۔ اللہ کی دردناک سزا ملے گی ان لوگوں کو جو اللہ کو دنیا سے بھول کر مرے اور فساد پھیلا کر مرے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف برائی پر چل کے مرے، شیطان کے راستے پر چل کے مرے۔ کیونکہ قرآن مجید میں سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ کا سنسار کے سچے مالک کا صاف اعلان ہے ہر انسان کے لیے کہ مرنے کے بعد کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما اور شریر کو برائی کی گندگی سے پوتر کر کے مرا۔ کامیاب وہی ہوگا مرنے کے بعد، اور ناکام وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنے شریر کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا۔ اب انسان اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک قرآن مجید کے ذریعے سے ہی کر سکتا ہے۔ آسمانی جو آدیش ہے اللہ کے، جس نے ہماری رچنا بنائی ہے، وہی قرآن میں آدیش ہیں آتما کو صاف کرنے کے، گندگی سے پاک کرنے کے۔ تو انسان دنیا میں اگر اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر سکتا ہے تو پوری دنیا میں وہ قرآن کے ذریعے سے ہی کر سکتا ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے ہی کر سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، سنسار کے سچے مالک، ہمارے سچے بنانے والے مالک اللہ تعالیٰ کی ہمارے اندر بنائی ہوئی رچنا ہے، اور وہ رچنا یہ ہے کہ ہم اچھائی پر چلیں، برائی سے بچیں۔ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، اور جب ہم برا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سنکیت ہیں اس کے کہ اچھائی پہ چل، برائی سے بچ۔ تو اچھائی پہ چلنا، ایشوری رچنا پر چلنا، یہ دھرم ہے، اور ایشوری رچنا کے خلاف چلنا، برائی پہ چلنا، یہ ادھرم ہے۔ یہی صحیح پہچان ہے دھرم اور ادھرم کی۔ تو یاد رکھیں، سنسار کے سچے مالک کے سچے راستے کو پہچاننے کے سارے چن ہمارے اندر ایشوری رچنا کے اندر ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا میں ہیں۔ ان کو پہچاننے کی، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں دو چار کی مثال دوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے، تھوڑا کہنا زیادہ سمجھنا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، آپ کیسے پہچانیں گے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا دلیل پکڑیں گے آپ؟ آپ ایسے پہچانیں گے کہ آپ اپنی آتما کی آواز پر غور کریں۔ جب آپ تھک جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو آپ اپنی روح، اپنی آتما کی آواز کو سنیں اور اس پہ غور کریں۔ آپ کی آتما ایک مالک کو پکارتی ہے، انیک کو نہیں پکارتی، 33 کروڑ کو نہیں پکارتی۔ آپ جب تھکے ہوئے ہوتے ہیں، یا جب آپ بیٹھ کر اٹھتے ہیں، یا انسان بڑھاپے کی حالت میں ہوتا ہے،
تو اس کی جو آتما ہے وہ ایک مالک کو پکارتی ہے کمزور حالت میں، کمزور ویوستھا میں۔ جب انسان اٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے تھکی ہوئی حالت میں، ہرے میرے مالک۔ اور اسی بات کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جب انسان دکھ تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے، جب اس کی جان پر بناتی ہے، تو وہ جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر سچے خدا ہی کو پکارتا ہے۔ پھر جب سچا خدا، سچا سنسار کا مالک، سچا انسان کا پیدا کرنے والا جب اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو پھر وہ اس کو بھول جاتا ہے اور پھر جھوٹے خداؤں کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ اپنے اندر اپنے سچے بنانے والے مالک کی رچنا کے آدھار پر اس کے سچے راستے کو پہچان سکتے ہیں۔ بڑا آسان طریقہ ہے، مگر یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے اور اللہ کو پانا چاہے، اس کی سچی راہ کو پہچاننا چاہے، اللہ کو راضی کرنا چاہے۔ ورنہ جن کو اللہ کی دل سے ضرورت نہیں ہے اللہ کو پانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، تو دنیا میں کتنے بے شمار انسان بھٹک رہے ہیں شیطان کے راستے میں۔ جن کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، جن انسانوں کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کتنے دنیا میں انسان گمراہ ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ تو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ خود اپنی آتما کی آواز پر غور کریں۔ جب آپ تھک جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو آپ اپنی روح کی آواز کو پہچانیں کہ وہ کتنوں کو پکارتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات، سب کے اندر ایک ہی رچنا ہے رچی ہوئی اللہ کی۔ دوسروں کے اندر بھی غور کریں۔ جیسے بہت سے بڑے بوڑھے لوگ ہیں، کمزور حالت ہے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ان کی آتما کی آواز سنیں۔ آپ سن لیں گے زور سے بھی، کہ بہت سے لوگ زور سے پکارتے ہیں اللہ کو، اور بہت سے لوگ آہستہ سے پکارتے ہیں، دھیمی آواز میں پکارتے ہیں، بہت سے لوگ من میں ہی پکارتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو کافی زور سے پکارتے ہیں۔ یہ انسان کے سچے بنانے والے مالک اللہ نے انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا میں اپنے آپ، یعنی اپنے خود ایک کو ہی پکارنا رکھا ہے، اپنے آپ کو ہی ایک کو پکارنا اس نے رکھا ہے، تاکہ جو انسان اللہ کو پانا چاہے وہ غور کر کے سمجھ جائے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی کا سچا سراغ کیسے پائیں، زندگی کی سچی راہ، سچا مقصد کیسے پائیں، جیون کا صحیح مقصد کیسے جان پائیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سچے بنانے والے مالک کو اپنے اندر اس کی رچی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اسی رچنا کے ذریعے سے اپنے من میں ڈوب کر، اس رچنا کو پہچان، اپنے من میں ڈوب کر اور پا جا زندگی کا سچا اور صحیح سراغ۔ ورنہ اگر تو اس سے ہٹ کر چلے گا تو تجھے شیطان بھٹکا کے مار دے گا، گمراہ کر کے مار دے گا، تو صحیح راہ سے بھٹک کے مرے گا، اور پھر مرنے کے بعد تو دھوکہ کھائے گا۔ اگر تو اپنے اندر اللہ کی بنائی ہوئی اسی رچنا پر صحیح سے دھیان نہ لگائے گا، صحیح سے غور نہ کرے گا، تو بھٹک کے مر جائے گا۔ اب ایک دلیل تو ملی ہمیں رچنا کے اندر کہ ہم ایک مالک کو پکارتے ہیں، تو ایک مالک ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ ابھی دلیل بہت ساری میں آپ کو بتاؤں گا ابھی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان کے اندر ہمارے بنانے والے سچے مالک نے ہمارے اندر ایک مالک کے حکم پہ چلنے کی ہی قوت دی ہے، ایک مالک کے حکم پہ چلنے کی ہی طاقت دی ہے۔ 10 یا 20 یا 33 کروڑ کے حکم پر چلنے کی ہم میں طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی باریک بات ہے، اس کو دھیان لگا کر سنیں اور دھیان لگا کر غور سے سمجھیں۔ تو ہمارے بنانے والے سچے مالک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر، کیونکہ وہ ایک ہے، تو اس نے اپنے ایک کے حکم پر چلنے کی ہی انسان کو طاقت اور قوت اور صلاحیت دی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا دلیل ہے اس بات کی؟ تو دلیل سن لیں۔ اب دلیل کیا ہے اس بات کی؟ دیکھیے دلیل یہ ہے، مان لو مثال کے طور پر 20 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، مان لو 20 مالک ہیں آپ کے، اور 20 مالک آپ کو الگ الگ حکم دے رہے ہیں کہ اس کام کو کر بھائی، اس کام کو کر بھائی۔ اب ایک ساتھ آپ کو 20 لوگ حکم دے رہے ہیں، 20 خدا حکم دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو 20 خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسا ہو نہیں سکتا، ایک ہی مالک ہے سب کا۔ میں آپ کو مثال دے کر بات سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں آسانی سے آ جائے۔ 20 مالک ہمیں حکم دے رہے ہیں، تو ہم ایک ساتھ ہمیں حکم دے رہے ہیں 20، تو ایمانداری سے بتاؤ ہم پاگل نہ ہو جائیں گے پھر؟ ارے ایک ساتھ اگر 20 آدمی بولیں تو ہم ان کی بات کو سمجھ بھی نہ پائیں گے کون کیا کہہ رہا ہے۔ ارے 20 کو چھوڑو، اگر 4 بھی ایک ساتھ بولیں گے ہم سے تو چاروں کی بات کو بھی ٹھیک سے دھیان سے نہیں سمجھ پائیں گے ہم،
ایک طرف ہی دھیان ہمارا صحیح سے لگ سکتا ہے۔ اور ہماری رچنا میں جو ہم دھیان ہے نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بھائی ذرا میری بات سنو ذرا تھوڑی سی، تو وہ کہتے ہیں بولو میں سن رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں بھائی ایشور نے ہماری رچنا میں ایک طرف ہی صحیح سے دھیان لگانے کی چھمتا دی ہے، دونوں طرف دھیان لگانے کی چھمتا نہیں دی ہے ہمیں۔ ہم ٹھیک طرح سے، پوری طرح سے، صحیح قوت اور طاقت کے ساتھ دو طرف بھی دھیان نہیں دے سکتے۔ ہم قاعدے میں صرف ایک طرف ہی دھیان دے سکتے ہیں۔ تو ایک طرف دھیان کا دینا یہ بھی دلیل ہے کہ ہمارا ایک مالک ہے اور ایک کے حکم پہ ہی ہمیں چلنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک مالک کے حکم کو ہی دھیان سے سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اور حقیقت میں انسان کی عقل بھی اس بات کو کہتی ہے کہ جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا راستہ بھی، سچا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے۔ ایک گھر میں ایک باپ اپنی اولاد کو دو حکم نہیں دیتا ہے، وہ ایک ہی حکم دیتا ہے کہ اچھائی پہ چلو برائی سے بچو۔ تو جب سنسار کا سچا مالک، سب کا مالک ایک ہے، تو وہ بھی سب کو ایک ہی حکم دے گا، کیونکہ اس نے رچنا میں بھی ایک ہی حکم رکھا ہے کہ برائی سے بچ، اچھائی پہ چل۔ اب یہ تو جو لوگوں نے الگ الگ دھرم بنا رکھے ہیں، یہ تو انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے گڑے ہوئے دھرم ہیں، ورنہ سچا دھرم تو وہی ہے جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہو، اور وہ ہے پوری پرتھوی پر اسلام۔ اب دیکھیے بات سمجھے ہم، اگر 20 لوگ ہم سے ایک ساتھ حکم دے رہے ہیں تو آپ ان کا حکم پورا کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے، آپ ایک ساتھ 20 کی آواز صحیح سے سمجھ بھی نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے؟ صحیح سچائی کو ٹھیک ہوش و حواس میں سمجھا کرو۔ ایک تو ہوتا ہے سچ، اٹل سچ، اور ایک ہوتا ہے جھوٹا گمان۔ اٹل سچ اور جھوٹے گمان میں بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ تو اٹل سچ یہی ہے کہ ہم اگر 20 لوگ ہمیں حکم دیں تو ہم ان کے حکم کو ٹھیک سے سن بھی نہیں پائیں گے، سمجھ بھی نہیں پائیں گے، تو ہم پورے کہاں سے کریں گے بھائی؟ اور اگر آپ سن بھی لیا، آپ نے مان لو مثال کے طور پر، پہلی بات تو سن نہیں سکتے آپ، اگر آپ نے سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، تو آپ کے شریر میں اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ آپ 20 کا حکم پورا کر سکیں۔ اب آئیے میں آپ کو اور دلیل دیتا ہوں، آپ کو آسانی کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ دیکھیے بہت سے راج مستری جو ہوتے ہیں نا، چنائی کرنے والے، مکان چننے والے، مکان بنانے والے، میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھئی ہم کھرنجے کا، سڑک کا، روڈ کا یا مندر مسجد کا کام نہیں کرتے۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھئی کیوں؟ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ جیسے روڈ کے کام ہوتے ہیں، کھرنجے کے کام ہوتے ہیں، سڑک کے کام ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے بولنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، حکم دینے والے بہت سارے ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ روڈ پہ تو جو ہے سب کے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اب جس کا بھی گھر ہوتا ہے باہر کے بھی آ جاتے ہیں لوگ، وہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، بھی اس کام کو ایسے کرو، کوئی کہہ رہا ہے ایسے کرو، کوئی کہہ رہا ہے ایسے کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہو جاتا ہے پاگل، اور ہم جو ہے ان کی بات کو پورا نہیں کر پائیں گے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ایسے ہی مسجد مندر کے بھی کام ہیں کہ مسجد میں بھی کافی سارے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، تو وہ جب دیکھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ایسی مندر کا کام ہے، اس میں بھی لوگ آتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو بھئی ہم مندر مسجد کے اور سڑک کے کام نہیں کرتے ہم۔ من کا پھر کیسا کام کرتے ہو بھئی؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایک کوٹھی بن رہی ہو اور ایک مالک ہو، جو ایک مالک ہی حکم دے ہمیں، تو ہم اس کا حکم آسانی سے کر لیتے ہیں، نہ ہمارے دماغ میں ٹینشن ہوتی سمجھنے کی، جیسا وہ کہتا ہے ہم ویسی کر دیتے ہیں، نہ ہمارے شریر پر زور پڑتا اور نہ ہماری عقل پر زور پڑتا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے، ہمارے بنانے والے مالک نے، اپنے ایک کے حکم پر چلنے کی ہی ہمارے اندر عقل کی بھی، سمجھ کی بھی، شریر کی بھی طاقت اور قوت رکھی ہے۔ 10-20 لوگوں کے حکم، ارے خدا کے تو چھوڑو، آپ 10-20 انسانوں کے بھی حکم کو نہیں کر سکتے پورا آپ، نہ آپ کے شریر میں اتنی طاقت ہے، نہ آپ کی عقل میں اتنی طاقت ہے، آپ پاگل ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑھیا دلیل ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، ہمارا بنانے والا مالک ایک ہے۔ یہ تو رہی رچنا کی دلیل، اور بھی بہت ساری ہیں، آپ ہمارے چینل کے اندر جا کے ویڈیو دیکھیں، بہت دلیل دی ہے میں نے اس بات کی۔ یہ تو رہی ہمارے اندر کی دلیل سمجھنے کے لیے خدا کو کہ اس کائنات کے مالک کیا ہیں، ہمارا بنانے والے کیا ہیں، ایک یا انیک، ٹھیک ہے؟ اب اس کائنات میں دیکھیں، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، تو اس کائنات کو دیکھیں۔ آنکھیں کیوں دی ہیں؟ تاکہ ہم اس کائنات میں اس کی خاموش قدرت سے اس کو پہچانیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اس کے بندے اسے پہچانیں، اس کی کھوج کریں اور اس سے ڈریں اور اس کے حکم پہ چلیں۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کو وہ خاموشی کے ساتھ چلا رہا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہی سنسار کا سچا مالک ہے۔
جس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، جس نے قرآن مجید اس سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے جو آسمان پہ سے اس مالک نے اتاری ہے۔ اس مالک کی پہچان قرآن مجید میں بے شمار بتائی گئی ہے، جس میں سے چھوٹی سی پہچان یہ ہے، قل هو اللہ احد، کہ سنسار کا سچا مالک ایک ہے اور وہ اپنے سہارے سے قائم ہے، باقی ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے۔ وہ اپنے زندہ رہنے میں، پہلی بات تو موت سے پوتر ہے، اپنے باقی رہنے میں، اپنے زندہ رہنے میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، باقی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے اور ہر چیز اپنے زندہ رہنے میں، اپنے باقی رہنے میں اللہ کی محتاج ہے۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، سنسار کا سچا مالک ایک ہے۔ اگلی پہچان، اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی خداؤں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، چاہے وہ نبی کو خدا بنا لیا ہو، چاہے اوتار کو، رشی کو جو ہے خدا بنا لیا ہو، پیغمبر کو خدا بنا لیا ہو، یا اللہ کی کسی بھی پیدا کی ہوئی چیز کو خدا بنا لیا ہو لوگوں نے، تو یاد رکھیں جو چیز کسی کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتی ہے۔ خدا وہ ہے، سنسار کا سچا مالک وہ ہے جو کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ تو بھئی بات تو لمبی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ واقعی میں سچے ہیں اور سچائی کو پسند کرتے ہیں، اپنے مالک کا صحیح گیان سمجھنا چاہتے ہیں، تو ویڈیو کو پورا سنیں۔ جس مالک نے ہمیں یہ جیون کا وقت دیا ہے، یہ وقت اسی کی کھوج میں لگائیں، اسی لیے جیون ملا ہے ہمیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو اور آسان کر دوں۔ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے عیسائی خدا کہتے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نے تکلیف نہیں جھیلی، مصیبت نہیں جھیلی، پریشانی نہیں جھیلی ہے؟ تو جو پریشانی جھیلتا ہو، جو تکلیف جھیلتا ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ سنسار کا سچا مالک نہیں ہو سکتا۔ یار عقل بھی اس بات کو کہتی ہے۔ سنسار کا سچا مالک وہ ہے جو کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، وہ اوروں کو دکھ دیتا ہے، اسے کوئی دکھ نہیں دے سکتا، وہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ چونکہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں اور مجھ سے طاقتور کوئی آئے میرے پیچھے سے اور مجھ پہ حاوی ہو جائے، میرے ہاتھ پیر پکڑے، تو میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کے کرنے میں خرابی آ جائے گی۔ پھر تو جو اس سنسار کو چلا رہا ہے جو مالک، اب اس کا دھیان مان لو اس کائنات کے چلانے پر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس سے بڑا کوئی اور ہو تو اس کے پیچھے سے آ کے اس پہ حاوی ہو جائے، جب وہ حاوی ہو جائے گا تو پھر جو وہ کاریہ کر رہا ہے، جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، اس دنیا کے چلنے کے سسٹم میں پھر خرابی آ جائے گی۔ اس لیے سمجھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور یہی مطلب ہے اللہ اکبر کا۔ ہر نماز میں اللہ اکبر یہ شبد بولا جاتا ہے، اس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگوں، سنسار کا سچا مالک اللہ سب سے بڑا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جو تمہیں موت دے گا، اللہ اکبر، وہ اللہ ہے اور وہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب اس کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ پیدا کرنے والا اکیلا ہے، اور پیدا کی ہوئی چیز پیدا کرنے والے کے سامنے ہر پرکار سے بے بس، کمزور اور محتاج ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں اس کائنات کے اندر جب جس کو چاہتا ہے موت دے کے اٹھا لیتا ہے، جب جس کو چاہتا ہے جیون دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دکھوں میں لین کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پریشانیوں میں لین کر دیتا ہے، اور کوئی اس کی بادشاہت کو دنیا میں روک نہیں پاتا۔ جب بڑے سے بڑے بادشاہ کو موت دے کے اٹھاتا ہے تو پوری دنیا میں کوئی طاقت اس کی موت کو روک نہیں پاتی۔ انسان اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ کے سامنے اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے اور اپنے گھمنڈ اور اپنے اہنکار کو دکھاتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے گندے پانی کے قطرے سے، ویریے سے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھو نا، اگر کوئی اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے بادشاہ ہے، پردھان منتری ہے، یا مکھیہ منتری ہے، یا جو بھی کچھ ہے، اگر کوئی اپنی طاقت سے بادشاہ ہے تو پھر مر کیوں جاتا ہے وہ؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی سب سے بڑا طاقتور ہے جو موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ اس کے نہ چاہنے کے باوجود، وہ تو مرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے نہ چاہنے کے باوجود اسے موت دے کے اٹھایا، تو کوئی سب سے بڑا بادشاہ ہے جس کی بادشاہت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن میں کہا، اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اگر وہ بھی کسی کے سامنے بے بس ہوتا تو اس کائنات کے چلنے میں خرابی آتی، یہ کائنات ٹھیک سے چل نہیں پاتی۔
اس دنیا میں امیر غریب اللہ کی مرضی سے ہے، انسان اپنی طاقت اور اپنی قوت سے نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی طاقت سے امیر ہے تو پھر وہ غریب کیوں ہو جاتا ہے؟ بات سمجھیں، اگر انسان اپنی طاقت سے امیر ہے تو کتنے لوگوں کو دیکھا ہے امیر سے غریب بنتے ہوئے، وہ کیوں غریب ہو جاتا ہے پھر؟ اس سے پتہ چلا کہ ہماری ڈور ایک بہت بڑے بادشاہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے امیر کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل بادشاہ، حقیقت والا بادشاہ، سنسار کا سچا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے امیر کر دے، جس کو چاہے غریب کر دے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے آسمان پہ سے سسٹم چلتے ہیں، نظام چلتے ہیں، فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں، زمین پہ نہیں ہوتے ہیں۔ کسی کو امیر کرنے کے، کسی کو غریب کرنے کے، کسی کو بادشاہ بنانے کے، کسی کو زندگی دینے کے، کسی کو موت دینے کے، کسی کو رزق دینے کے۔ تو آپ اذان سنتے ہوں گے، اسی لیے اذان میں 2 بار کہا جاتا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، اللہ اکبر، سنسار کا سچا مالک جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ دھیان سے سن لو، غور سے سن لو، تمہارے جھوٹے خدا اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، پتھر اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، انسان اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، زمین اس کی پیدا کی ہوئی، آسمان اس کا پیدا کیا ہوا، سورج اس کا پیدا کیا ہوا، چاند اس کا پیدا کیا ہوا، سیانپ اس کا پیدا کیا ہوا، ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، اور اس کے سامنے ہر چیز بے بس ہے۔ اسی لیے وہ جو جب چاہتا ہے، جس انسان کو چاہتا ہے، چاہے تم نے اسے خدا بنا رکھا ہو، اس کو موت دے کے اٹھا لیتا ہے۔ سورج کے بنانے اور چلانے میں اپنی قدرت دکھاتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ سورج کی پوجا نہ کرو، سورج کو میں نے بنایا ہے، یہ سورج آزاد نہیں ہے، میرے حکم کے بندھن میں بندھا ہوا ہے۔ اس سورج کو حکم دیتا ہوں چھپ جا تو یہ چھپ جاتا ہے، اس کو حکم دیتا ہوں نکل جا تو یہ نکل جاتا ہے۔ اگر یہ آزاد ہوتا، اس کا کوئی مالک نہ ہوتا تو پھر 2-4 مہینے کی چھٹی کر کے آرام سے بیٹھتا۔ بھائی 1 مہینے کی چھٹی کر لیتا سورج ہے تو پھر کہاں سے دن نکلتا؟ تم کہاں سے کرم کرتے؟ آج جو یہ ظالم دھرتی پر دھرم کے نام پر ادھرم پر چل رہے ہیں اور فساد پھیلا رہے ہیں، یہ کہاں سے فساد پھیلائیں گے اگر دن نہ نکلے گا؟ تو یہ کہاں سے کرم کریں گے؟ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، اچھے برے لوگوں کو چھانٹ رہا ہے۔ تو سنسار کا سچا مالک مہاپرلے کے دن، قیامت کے دن، زمین کو ختم کرے گا، آسمان کو ختم کرے گا، سورج کو ختم کرے گا، چاند کو ختم کرے گا، ہر چیز کو فنا کر دے گا۔ سارا جہان فانی ہے، سب کو مٹا دے گا، وہ خود نہ مٹے گا، وہ لافانی ہے، اس کو مٹانے والی کوئی طاقت نہیں ہے، وہ اپنی طاقت سے خود قائم ہے، وہ اپنے زندہ رہنے میں کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ کیا تمہاری آنکھ نہیں کھلتی کہ کائنات کی ہر چیز اس کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے، اس کے حکم پر چلنے والی ہے؟ وہ مالک ایک ہے، اس کے اچھے نام انیک ہیں، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی پرمیشور کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب کا مالک ایک ہے، اس ایک مالک کو پہچانیں۔ اب آگے پہچان دی ہے لم یلد ولم یولد قرآن مجید میں، کہ نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے جیسے ماں جنتی ہے بچے کو، اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے۔ اس میں یہ میسج دیا ہے اس مالک نے کہ تم جنے ہوئے انسانوں کی پوجا کر رہے ہو، اپنے جیسے انسانوں کی پوجا کر رہے ہو۔ سنسار کا سچا مالک وہ ہے جس نے نہ اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے۔ اس کا کوئی شریر، کوئی ہاتھ، کوئی پیر، کوئی سینہ، کوئی ٹانگ، کوئی اس کا جو ہے کوئی آنکھ، کوئی ناک، اس کا وہ کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے مگر اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ جو انسان یہ کہتا ہے کہ میرے بھگوان کو، میرے خدا کو فلاں نے پیدا کیا ہے، اس کا دھرم ہی غلط ہے، اس کا خدا بھی جھوٹا ہے، شیطان کے راستے پر ہے وہ۔ سچ یہ ہے کہ سنسار کے سچے مالک نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے مگر اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ نہ اللہ کی شروعات ہے، اللہ کا کہیں سے شروع نہیں ہوتا، یاد رکھیں، اور اللہ کا کہیں پہ بھی جا کے انت نہیں ہوتا۔ نہ اللہ کی شروعات ہے اور نہ اس کا انت ہے، اور وہی سارے جہان کا مہان مالک ہے، سب سے بڑا مالک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اذان میں 2 بار آواز لگتی ہے، اگر ایک بار آواز سمجھ میں نہ آئی تو دوبارہ سن لے، مرنے کے بعد یہ مت کہنا کہ مجھے سنایا نہیں گیا تھا۔
میں امتحان میں فیل ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار گیا۔ تو اے انسان، جیون کی حقیقت پر غور کر، اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کو نہیں آتا، یہاں سے امتحان دے کر جیون کا سمے پورا کر کے مر کر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہم سب کو بھی یہاں سے امتحان دے کر کرم کر کے جانا ہے اور اپنے کرموں کا بدلہ پانا ہے۔ اذان کا پورا مطلب ہم نے اپنی اور ویڈیو میں بتایا ہے، آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ ٹھیک سے اذان کا صحیح مطلب سمجھ پائیں۔ اگلی پہچان دی ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اور سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کے جیسا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اس دنیا میں ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے بھائی، پیدا کی ہوئی چیز پیدا کرنے والے کا مقابلہ کری کیسے لے گی یار؟ اللہ تعالیٰ کو اپنی بنی ہوئی چیزوں سے سب سے الگ اور نرالا ہونا بھی چاہیے، وہی تو سچا خدا ہے، ورنہ پھر وہ جھوٹا خدا ہے۔ تو ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سنسار کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، اور سنسار کی ہر چیز کو اس نے بنایا ہے روپ اور آکار سے۔ اللہ کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اسی لیے سنسار میں اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور اس دھرتی پر، پوری پرتھوی پر سب سے بہترین عبادت، سب سے بہترین پوجا اس کی صرف اور صرف نماز میں ہوتی ہے۔ وہ نراکار ہے، اسی لیے مسجد میں کوئی مورتی نہیں ہوتی ہے، کوئی روپ آکار نہیں ہوتا ہے، اس نراکار ایشور کی پوجا ہوتی ہے، جس کی گواہی بڑے بڑے دھرموں کی کتابوں میں دی گئی ہے کہ ایشور نراکار ہے، نہ تस्य پرتیماستی، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کی حقیقت اور جیون کی اصل حقیقت پر غور کرو اور اپنے سچے مالک کو پہچانو، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اپنے اندر جو رچنا رچی ہوئی ہے اس رچنا کے آدھار پر اس کو پہچانیں۔ اور یاد رکھیں، یہ دنیا سنسار کے سچے مالک اللہ نے بنائی ہے، دنیا ایک امتحان لینے کا مسافر خانہ اللہ نے بنائی ہے۔ جیسے اسٹیشن ہوتا ہے، اس میں مسافر خانہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سفر میں لوگ آتے ہیں، اسٹیشن پر رکتے ہیں، تھوڑا بہت کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رکتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ اسی پرکار سے یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے انسانوں کا اللہ کا بنایا ہوا۔ اس دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ رہنے کو نہیں آتا، امتحان دے کر، ٹیسٹ دے کر، کرم کر کے یہاں سے مر کر واپس اللہ کے پاس لوٹ جاتا ہے اور پھر اپنے کرموں کا بدلہ پاتا ہے۔ تو اس دنیا اور جیون کی حقیقت پر میرے بھائیوں غور کرو، اور میں اذان کے اوپر، اذان کا صحیح مطلب کیا ہے، میں اس پر ویڈیو بناؤں گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ صحیح اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے بنانے والے سچے مالک کے سچے راستے کو سمجھنا چاہتے ہیں، گمراہیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی ضرور دبا دیں، تاکہ ایسی جب بھی ہم اچھی ویڈیو بھیجیں وہ فوراً آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اور بھئی یہ نہ دیکھیں کہ ویڈیو لمبی ہے تو آپ نہ دیکھیں، ویڈیو کو پورا سنیں، پورا دیکھیں، تاکہ آپ سچائی کو سمجھ پائیں۔ کیونکہ گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک منٹ میں جو ہے کھلا دوں، آپ کو جو ہے آ جائے گا، نہیں میرے بھائیوں، گیان تو دھیرے دھیرے سمجھنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، سمجھنے کے لیے سیکھنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اپنے سچے مالک سے معافی مانگیں کہ اے مالک تو معاف کر دے، اور ہمیں جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے اس کو دکھا دے، اس پہ چلا دے، اور ہمیں گمراہی سے اور بھٹکنے سے بچا لے۔ اس دنیا میں کتنے سارے دھرم ہیں، کتنے سارے مت ہیں، کتنے سارے فرقے بٹے ہوئے ہیں لوگوں کے، کوئی کسی راستے پہ چل رہا ہے، کوئی کسی راستے پہ چل رہا ہے، مگر تو سنسار کا مالک ایک ہے، اور تیرا سچا راستہ بھی سب کے لیے ایک ہی ہے۔ جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے اور اس پہ چلا دے۔ میرے بھائیوں، اس پرارتھنا کو، اس دعا کو ہر وقت اللہ سے مانگیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں، تاکہ وہ ہمیں معاف کر دے، اور اللہ سے ڈریں، کیونکہ ڈرنے والوں کو ہی اللہ پسند کرتا ہے، معافی مانگنے والوں کو ہی اللہ پسند کرتا ہے اور سچی راہ دکھاتا ہے۔ جو جیون کی حقیقت پر غور کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس کی کھوج کرتے ہیں، اللہ انہی کو اپنی راہ دکھاتا ہے۔ تو ابھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوالوں کے جواب پورے ہو گئے انشاءاللہ۔ اور بھئی، یہ زندگی بڑی بیکار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا، ایشور نے چاہا، اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔ کہ اپنے رب کو جوانی میں
अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों का हिसाब अमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है। बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है?